کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. آزادی رائے کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے، اختلاف کے حوالے سے. اور اسی تناظر میں آج جب پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے قومی اسمبلی میں اپنے نقطہ نظر بیان کیا تو میں نے اسی وقت یہ کہہ دیا تھا ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سو آج اس حوالے سے دوپہر کو میں نے اسلام آباد انتظامیہ کی میٹنگ کی اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 11 مئی کے ان کے جلسے کی، پی ٹی آئی کے جلسے کی باقاعدہ اجازت آج شام تک، تحریری اجازت آج شام تک پی ٹی آئی کو مل جائے گی. میں نے جیسے اسمبلی میں کہا کہ حکومتیں آنی جانی ہیں، کل پیپلز پارٹی کی تھی، آج پی ایم ایل این کی ہے، کل کسی اور کی ہو سکتی ہے. اصل چیز اسٹیٹ ہے، ریاست ہے اور اس کے ادارے ہیں. اور یہ پچھلے چند سالوں سے جو روایت بن گئی ہے کہ اس ریاست کے اہم ترین جو کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے، اس کے اہم ترین اور حساس ترین علاقے میں ایک ریلیوں کا اور جلسوں کا اور دھرنوں کا روایت سا بن گیا ہے. یہ اچھی روایت نہیں ہے، یہ اچھی صورتحال نہیں ہے کسی بھی ملک کے لیے. آپ دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیں جہاں اتنے حساس اداروں کے سامنے اور اتنی حساس عمارتوں کے سامنے بڑے بڑے جلسے ہوں یا دھرنے ہوں یا احتجاج ہوں. احتجاج، دھرنوں، جلسوں کے لیے بہت ساری اور جگہیں ہیں. آج عمران خان صاحب نے ذکر کیا کہ لندن میں 2 ملین مارچ یا 3 ملین مارچ ہوئی، یقیناً ہوئی، پوری دنیا نے دیکھا، انتہائی پرامن تھی. یہ عکاسی کرتی ہے وہاں کے جمہوری رویوں کی، اور وہ جمہوری رویے صرف حکومتی لیول یا اسٹیٹ لیول پہ نہیں ہیں، عوام کے لیول پہ بھی ہیں. یہاں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. یہاں کبھی چند لوگ بھی اکٹھے ہو کر طوفان بدتمیزی کھڑا کر سکتے ہیں، توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، بہت ایک حساس صورتحال پیدا کر سکتے ہیں. تو اس دفعہ تو چونکہ ایک بلڈ اپ ہو چکا تھا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس جلسے کی اجازت دی جائے with certain conditions، اور وہ میں بنیادی طور پر وہ بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. مگر قوم کے وسیع تر مفاد میں، ریاست کے وسیع تر مفاد میں یہ اسمبلی میں انشاءاللہ 13 کے بعد یا 12 کے بعد یہ مسئلہ پھر اٹھاؤں گا کہ اسلام آباد میں عام ایک جگہ مخصوص کر دیں جہاں شہریوں کو بھی تکلیف نہ ہو، سیکیورٹی کنسرنز بھی نہ ہوں، اور کسی نے بھی شو آف اسٹرینتھ کرنا ہے. آج میں نے اسمبلی میں عمران خان صاحب کی تقریر کے جواب میں یہی کہا کہ کسی بھی احتجاج کی اہمیت اس کے وینیو پر نہیں ہوتی، اس کی تعداد پہ ہوتی ہے. یہاں تو ایک ایسا طریقہ کار بن گیا ہے کہ 100-150 آدمی آ کے پوری ریاست کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، انتظامیہ کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، پولیس کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. وہ ان کو روک بھی نہیں سکتے، ان کو جانے بھی نہیں دے سکتے. وہ روکیں تو بہت ساری ہیومن رائٹس وائلیشنز اور سی بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. نہ روکیں تو سپریم کورٹ ہے، ایوان صدر ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، اور اہم ترین عمارتیں ہیں اور ادارے ہیں. کیا کوئی بھی ریاست، کوئی بھی خود مختار آزاد جمہوری ریاست اجازت دے سکتی ہے کہ اس کی سیکیورٹی، ان کے اداروں کی، ان کی بلڈنگز کی سیکیورٹی اس طرح کمپرومائز ہو؟ اس کو میں باقی پارٹی سے، جماعتوں سے مشورے کے ساتھ ہم چاہیں گے. اور اس کے علاوہ اب یہ جلسوں کی روایت بن گئی ہے. بلو ایریا، وہ حساس ترین علاقہ تو اپنی جگہ، بلو ایریا یہ کمرشل ہب ہے اسلام آباد کا.
یہاں یہ تجارت کا فوکل پوائنٹ ہے، مین تھروفیئر ہے. مجھے دنیا میں بتائیں کہ آپ کے مین تھروفیئر میں جلسے جلوس ہو رہے ہوں، کنٹینر سیاست ہو رہی ہو، دنوں کے حساب سے لوگ یہاں براجمان ہوں، نہ یہاں باتھ روم ہے، نہ یہاں کھانے پینے کی کوئی اس طرح کا انتظام ہے، این اسلام آباد کے وسط میں. اور خاص طور پہ جو پچھلے دور میں، آخری دور میں جو ایک بڑا افسوسناک سا ایک ڈرامہ یہاں رچایا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے، انفنٹس لائے گئے، خواتین بچے اٹھائے ہوئے سردی میں، سخت سردی میں، وہ ان سے بھی زیادتی تھی، اور ریاست سے بھی، اور اس شہر سے بھی زیادتی تھی. تو اس حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ ہم کوئی تبدیلی لا سکیں گے، مگر چونکہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب بضد تھے کہ انہوں نے شو آف اسٹرینگتھ یہاں کرنا ہے، تو ہم نے چند ماڈیفیکیشنز کے ساتھ آج تحریری طور پر ان کو اجازت دے دی ہے، جو جیسے میں نے گزارش کی ان کو شام کو پہنچ جائے گی. جو کنڈیشنز ہیں وہ سب سے پہلے کہ کوئی فائر آرم، کسی قسم کا اسلحہ اسلام آباد کے اندر، بلکہ راستے میں بھی ہماری چیکنگ ہوگی، کسی قسم کا اسلحہ یہاں لانے کی اجازت نہیں ہوگی. اور وہ ہم نے کے پی کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو بھی کہہ دی ہے، پنجاب کے اے جے کے کہ وہ انشور کریں کہ جب یہ جلوس آ رہے ہوں تو راستے میں کسی شخص کے پاس کسی قسم کا ہتھیار نہ ہو. جس گاڑی میں یا بس میں یا وین میں کسی ایک شخص کے پاس ہتھیار ہوگا، وہ پوری کی پوری گاڑی روک لی جائے گی، اور اس کے بدلے پھر اگر کوئی اس پہ احتجاج کرنا چاہتا ہے، کوئی اس پہ توڑ پھوڑ کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، مگر ہم جلسے میں کسی قسم کا ہتھیار نہیں آنے دیں گے. جو دوسرا ٹیئر ہوگا وہ اسلام آباد کی سیکیورٹی ہوگی. اسلام آباد کی سیکیورٹی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری اکٹھ اور جلسہ ہوگا، مگر جہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ جمہوری احتجاج کے لیے ماحول دیں، راستہ دیں، وہاں ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے شہری ہیں، اور خاص طور پہ اسلام آباد پنڈی کے شہری ہیں، ان کی لائف اور پراپرٹی کی سیکیورٹی انشور کریں. سو 3 ٹیئرز میں ہم سیکیورٹی اسلام آباد کی کرنے لگے ہیں، اور اس میں پولیس، رینجرز اور ایف سی، 3 ٹیئرز میں وہ سیکیورٹی ہم انشور کرائیں گے. میں ساتھ یہ بھی واضح کر دوں کہ جب میں کہتا ہوں کہ کوئی ہتھیار نہیں آئے گا، تو ہتھیار پستول بندوق کے علاوہ کسی قسم کا ڈنڈا، کسی قسم کا ایسی اکوپمنٹ جو ہتھیار کے طور پر یا جو ایگریسولی استعمال کی جا سکتی ہے، یہ سب اس میں شامل ہوں گے. دوسرا، ہم کسی قسم کی کنٹینر سیاست یہاں کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہاں کوئی کنٹینرز وہی ہوں گے جو حکومت سیکیورٹی کے لیے لائن اپ کرے گی. کسی پارٹی کو، کسی شخصیت کو، ہاں، اور دوسرا ظاہر ہے کہ جو سٹیج کے لیے استعمال ہوں گے، مگر وہ بھی پولیس اور انتظامیہ کی موجودگی میں. وہ جو پرانا سسٹم ہے وہ ہم کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے. اگر کوئی پارٹی اس حوالے سے کوئی ذہن میں کوئی بات رکھتی ہو. تیسرا، مرد و خواتین کو کھلے عام جلسے میں آنے کی اجازت ہوگی، مگر انفنٹس کو، کوئی خواتین ود انفنٹس، ان کو جلسے میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ان خواتین سے بھی زیادتی ہے. اور انفنٹس، یہ ہو نہیں سکتا کہ جب ملک میں اس قسم کی سیکیورٹی کنسرنز ہوں، وہ وہاں گود میں اٹھائے خواتین بچے، یہ ان بچوں سے بھی زیادتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کو بلا وجہ ایز ہیومن شیلڈز استعمال کرنا، میں نہیں کہتا کہ کوئی ایسا ارادہ ہے، مگر ایک پارٹی، اور میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہ بھی اس احتجاج میں
شامل ہونے کے لیے پر تول رہی ہے تو میرا خاص طور پہ اشارہ اس طرف ہے کہ ان کا سارا جو فوڈر ہے وہ ان کے استاد اور ٹیچرز، جس میں کئی انفنٹس کیئرنگ ٹیچرز ہیں، نومولود بچے اٹھائے، اور ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اسے ایز ہیومن شیلڈز استعمال کریں، تو وہ اجازت نہیں ہوگی۔ جس گاڑی میں